بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مساوات، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صبر و استقلال۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صبر و استقلال۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ صبر کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، پھر ساتھ ہی استقلال کے لفظی معنی اور اس کا مفہوم۔ تو صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ اسی طرح صبر کا اصطلاحی مفہوم اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا اور مصائب اور سختیوں کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا اور مصائب اور سختیوں کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ تو اب استقلال کا معنی، استقلال کا لفظی مطلب ہوتا ہے استحکام، مضبوطی۔ استقلال کا لفظی مطلب ہوتا ہے استحکام اور مضبوطی۔ اس معنی میں قرآن مجید میں استقامت کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اس معنی کے لفظ استقامت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب استقلال کے چند اصطلاحی مفہوم واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی استقلال ہے۔ دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی استقلال ہے۔ نمبر 2، جس بات کو حق سمجھا جائے اس بات پر ڈٹ جانا، خواہ جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ نمبر 3، استقلال ثابت قدمی ہی کا نام ہے۔ نمبر 4، ہر قسم کے ناموافق حالات میں، ہر قسم کے ناموافق حالات کے اندر انسان نیکی اور سچائی کی راہ پر ڈٹے رہے، نیکی اور سچائی پر ڈٹ جائے، اسی کو استقلال کہا جاتا ہے۔ تو استقلال کے چند مفاہیم ہیں۔ نمبر 1، دل کی مضبوطی اور اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی استقلال ہے۔ نمبر 2، جس بات کو حق سمجھا جائے اس پر ڈٹے رہنا، خواہ جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ نمبر 3، استقلال ثابت قدمی ہی کہلاتا ہے۔ نمبر 4، ہر قسم کے ناموافق حالات کے باوجود نیکی اور سچائی پر ڈٹے رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ صبر و استقلال قرآن کی روشنی میں قرآن مقدس کے اندر صبر و استقلال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اور جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ احقاف آیت نمبر 13، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، فرمایا فلا خوف علیہم، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد، اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مقام پر فرمایا واللہ یحب الصابرین، سورہ آل عمران، اور اللہ رب العزت تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا متعدد مقامات پر صبر و استقلال کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ یہی صبر ہی تو تھا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد قرار دیا۔
فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ قرار دیا گیا. کس بنا پر؟ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش اور تکلیف پر صبر کیا، اس کو برداشت کیا، حوصلہ نہ ہارا. صبر و استقلال احادیث کی روشنی میں جس طرح صبر کی اہمیت قرآن مقدس میں بیان کی گئی، اسی طرح جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبر کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی اور صبر کی تاکید کی اپنے امت کو. ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، مستدرک حاکم، اور جان لے کہ اللہ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ آتی ہے. اللہ کی اگر مدد چاہتے ہو تو پھر صبر کرو، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. اسی طرح دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صحیح مسلم، صبر تو روشنی ہے، صبر روشنی ہے، صبر کرو. تیسرے مقام پہ فرمایا الصبر ردائی، صبر میرا لباس ہے. تو جس طرح صبر کی اہمیت قرآن مقدس کے اندر بیان کی گئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کی اہمیت اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے. اسی طرح صبر اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک صبر و استقلال کی اعلیٰ نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگڑا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، جس کا ثمر یہ تھا کہ 23 برس کے مختصر اور قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کا سارا عرب قائل ہو گیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے اعلیٰ نمونے کی وجہ سے پورا عرب اسلام کے اندر داخل ہو گیا. اسی طرح کفار مکہ کے مظالم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر کیا. نبوت ملنے کے بعد آپ نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن جناب حضرت محمد رسول اللہ نے ثابت قدمی اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ملنے والی شدید مخالفتوں اور اذیتوں کو برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقف پر قائل ہو گیا. اسی طرح ابو طالب کے پاس شکایت پر صبر و استقلال، کفار مکہ نے مختلف حربے کیے، مختلف طریقے کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے نعوذ باللہ ہٹ جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی وفات کے بعد آپ کے کفیل بنے، آپ انہی کے پاس ابو طالب کے پاس رہتے ہیں. تو ابو طالب کو مکہ والوں نے شکایت کی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ اس نئے دین سے باز آ جائے، ورنہ ہم دونوں میں سے ایک فریق مٹ جائے گا. یعنی ابو طالب یا تو اور تیرا خاندان مٹ جائے گا یا پھر ہم مٹ جائیں گے، تمہارے ہمارے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے گی. آپ کے چچا نے آپ کو اس دھمکی کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. اس پر ابو طالب نے کہا بھتیجے، جو کام تم کر رہے ہو کرتے رہو، میں کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا. تو کفار مکہ نے یہ بھی کوشش کی کہ آپ کے چچا کو کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آگے بڑھتے رہے، صبر اختیار کیے رکھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت نماز میں بدتمیزی کی گئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے نعوذ باللہ اونٹ کی اوجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جب آپ سجدے میں تھے ڈال دی۔ اللہ اکبر! تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیٹھ مبارک سے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی اور بد دعا دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بد دعا نہ دو، ہو سکتا ہے یہ دین کے اندر داخل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدتمیزی کو بھی برداشت کیا۔ اسی طرح معاشرتی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و استقلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پیغام دین حق کا بول بالا جب عرب میں پھیلنا شروع ہوا تو اب مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے۔ تو 7ویں برس نبوت کے 7ویں برس خاندان بنی ہاشم سے مقاطعہ کر لیا گیا اور ان کو ایک گھاٹی کے اندر جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے وہاں پر قید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے خاندان کے سوائے ابو لہب کے سارا خاندان 3 سال کے اندر 3 سال تک قید بامشقت کی زندگی برداشت کر رہا ہے۔ کھانے پینے کے لیے سب کچھ ختم، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز پہنچاتا ہے۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کامیابی دی کہ پھر مکے والوں نے یہ معاشرتی مقاطع ختم کرنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صبر و استقلال تھا۔ پھر آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن، وہ طرح طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں اور اس پر صبر و استقلال کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سگا چچا ہے ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ کانٹے بچھایا کرتی ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو دیوانہ کہتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد صبر و استقلال کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکلیف پر، ہر دکھ پر صبر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر و استقلال کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ جب کفار نے آپ کی دعوت کو پھیلتا ہوا دیکھا کہ ہمارے تمام حربے ناکام ہو گئے، دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا جی قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، لیکن شیطان لعین ایک یمنی شخص کی صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا ہاں قتل کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جب سازش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتلا دیا۔ آپ نے اس پر صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، ثابت قدمی اختیار کی۔ کفار مکہ کی لڑائیاں ہوئیں اور آپ نے ان پر بھی صبر استقلال کیا۔ جب رسول اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ عالیہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اب وہاں دین اسلام پھیلنے لگا۔ کفار مکہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں تو ہم اس کو روک رہے تھے، وہاں تو دین، وہاں تو اسلام، وہاں محمد رسول اللہ کے پیروکار بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں،
تو کفار مکہ نے وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ سن 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی غزوہ بدر، 3 ہجری شوال میں غزوہ احد پیش آیا، اسی طرح غزوہ حنین 5 ہجری میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار حملہ کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف مختلف قسم کی تدابیر کرتے رہے، اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال سے مضبوطی سے اپنے کام کو جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے نصرت اور امداد فرمائی۔ اسی طرح صحابہ اور صبر و استقلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی دین حق کو ماننے کی وجہ سے بہت مصائب و تکالیف آئیں، مگر انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر و استقامت کی عظیم مثالیں قائم کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہیں، ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں باندھ کر ظلم و ستم کرتا ہے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا ہے۔ حضرت بلال اس وقت بھی فرماتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صبر و استقلال کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ حضرت خباب کا صبر استقلال دیکھیے، حضرت خباب کو دہتی ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ کے سینے پہ پتھر رکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کے بدن کی چربی پگھلنے سے، خون پگھلنے سے وہ انگارے آگ کے بجھے ہیں، مگر منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو اللہ کو ناپسند ہو یا اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، بلکہ وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ یہ تو تھے مرد صحابہ، خواتین صحابہ کرام نے بھی رضی اللہ عنہن نے بھی صبر و استقلال کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، جن میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر و استقلال۔ حضرت سمیہ جو عمار بن یاسر کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کے پیٹ میں نیزہ مارا، جس سے پیٹ زخموں سے چور چور ہو گیا اور خون بہنے لگا، اور آپ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو اسلام کی پہلی شہید ہے۔ انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، صبر و استقلال اختیار کیا، ڈٹ گئے، لیکن کفر کے خلاف مضبوطی سے ڈٹے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ چھوڑا، صبر و استقلال کے دامن کو نہ چھوڑا، تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ تو آج کے جو ہمارے سبق کا عنوان تھا صبر و استقلال، یہ لازمی سوال ہے، تفصیلی سوال ہے، 8 نمبر کا سوال بنتا ہے، اس میں سے مختصر سوال بھی بن سکتا ہے۔ صبر و استقلال کا معنی مفہوم لکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام۔